پہلی وجہ کیا بنی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، پیر صاحب انہوں نے عشق کی جوت جگائی، تو سٹیپ بائی سٹیپ چیز ہوتی ہے۔ دوسری وجہ کیا بنی کہ ایک دن علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ بازار سے جا رہے، آگے سے ایک بزرگ آئے، بڑا نورانی چہرہ ہوگا، یوں بازار میں روک لیا، پوچھتے ہیں بصیری تجھے کبھی حضور کی زیارت ہوئی ہے؟ سوال پوچھا، جواب نہیں لیا، نکل گئے۔ آپ یوں سوچنے لگے، ہم سے مڑ کے دیکھا تو بابا غائب۔ علامہ بصیری فرماتے ہیں بڑا شوق پیدا ہوا، پھر تو وہ بابا کدھر گئے، پوچھ کے نکل گئے۔ اتنا شوق پیدا ہوا، میں ہر وقت حضور کے بارے میں سوچنے لگا، کبھی ان کا بچپن پڑھوں، کبھی ان کی جوانی پڑھوں، کبھی کوئی واقعہ پڑھوں، کبھی کوئی، بس سرکار کے بارے میں ہی سوچتا ہوں۔ پھر یہ چیزیں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھ پہ فالج کا حملہ ہو گیا۔ یہ تیسرا سٹیپ پر، تیسری وجہ پر فالج کا سٹیپ حملہ ہوا۔ حملہ کیا ہو گیا؟ یہ جو رائٹ سائڈ ہے نا، دائیں، یہ ساری کی ساری جو ہے فالج کی وجہ سے ختم ہو گئی، موو کرنا بند ہو گئی۔ میں چارپائی پہ پڑ گیا، ڈاکٹرز کو بلایا گیا، حکامہ کو آئے کہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ بچ نہیں سکتا، لا علاج ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، پوری باڈی کے اوپر حملہ ہو گیا، آدھی باڈی پہ۔ علامہ بصیری فرماتے جب ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تو میں نے کہا مرنے سے پہلے سرکار کے بارے میں سراپا لکھ جاؤں ان کا میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے سراپا لکھنا شروع کر دیا۔ درد تو آ گئی تھا، لوگوں نے کہاں بچپن سے لے کے اب تک سکھ میں رہنے دیا تھا، درد تو تھا۔ اب وہ درد جب مل کے محبت کی بیک میں ہوا، پھر اب لکھے نہ لگے قصیدہ امین تذکر جینانی بزی سلام، اب لکھا جانے لگا امین تذکر۔ اب جب لکھا جا رہا، جمعرات کو مکمل ہو گیا، جمعرات کو مکمل ہوا تو جمعرات کو، صبح جمعہ تھی، رات کو سرکار کا دیدار ہو گیا۔ خام میں آ کے سرکار نے قصیدے کو سنا، کہا بصیری قصیدہ سناؤ جو تم نے ابھی لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنا، سننے کے بعد ہاتھ پھیرا، اوپر چادر تھی۔ صبح اٹھے امام بصیری تو جسم صحیح، چادر اوپر، اللہ اکبر جل شانہ، چادر اوپر۔ امام بصیری اتنے خوش ہو، صبح جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے، جا رہے ہیں کہ رستے میں وقت کے قطب شیخ ابو الرجا الصدیق رحمت اللہ علیہ، قطب الاقطاب، روکتے ہیں، کہنے لگے بصیری قصیدہ تو سنو۔ کہنے لگے کون سا قصیدہ؟ میں نے تو بڑے قصیدے پڑھے ہیں، بہت سے لکھے ہیں، کون سا؟ کہنے لگے وہ جس کا پہلا مصرع ہے امین تذکر جیران بزی سلامی، کیا تجھے زی سلم کے ہمسائے یاد آ گئے؟ مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی، کہ آنسو ملا ہوا خون تیری آنکھوں سے جاری ہے۔ یہ پہلا مصرع ہے، پہلی فصل، پہلا مصرع، فی ذکر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ٹائٹل ہے۔ امام بصیری حیران رہ گئے، کہنے لگے شیخ یہ تو میں نے رات کو مکمل کیا ہے اور حضور کو سنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ جانتا ہی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا یہ میرے قصیدے کا امین تذکر جیران بزی سلامی؟ تو شیخ نے کہا بصیری جب تو یہ قصیدہ حضور کو سنا رہا تھا نا تو میں محفل میں موجود تھا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ قصیدہ سنایا بھی اور لکھوایا بھی۔ یہ پہلی وجہ بنی شہرت کی۔ آپ بھی سمجھتے ہوگے کہ قصیدہ کیسے مشہور ہو گیا؟ ایسے چیزیں مشہور نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوتا۔ تب میڈیا نہیں تھا، 700-800 سال پہلے کی بات ہے، لوگ ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ یہ زبان زد عام کیسے ہو گیا؟ یہ سب سے پہلی قطب الاقطاب کی یہ بات۔ اس کے بعد وقت کے وزیر بہاؤالدین کو بات پہنچی، بہاؤالدین نے کہا وہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ۔ قصیدہ لکھوایا اس نے بھی، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وزیر بہاؤالدین روزانہ سر سے کپڑا اتار کے، پاؤں سے جوتا اتار کے، مجرموں کی طرح کھڑا ہو کے کہتا آپ پڑھو میں سنوں گا۔ تو روزانہ سنتا، اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرتا اس پہ، سکون اس کو دیا، ہر کام اس کا سمر جاتا تھا، کوئی مصیبت اس پہ نہیں آتی تھی۔ یہ دوسری وجہ شہرت ہے۔ تیسری وجہ ہے شہرت، چیز اللہ کی طرف سے، اللہ سبب بناتا ہے۔ یہ بہاؤالدین کے وزیر کا فرمان نویس سعد الدین فروکی آشوب چشم ہو گئی، آنکھوں میں درد ہو گیا،
قریب تھا کہ بینائی چلی جاتی. پریشان ہے بیچارہ. خواب میں آواز آتی ہے اپنے وزیر بہاؤالدین سے قصیدہ لے کر اپنی آنکھوں پہ ملو, سنو ٹھیک ہو جاؤ گے. صبح ہی اٹھے. اور ایک جگہ میں نے لکھا کہتے ہیں رات کو ہی چلے گئے. بہاؤالدین سے کہا وزیر وہ قصیدہ دو سی مجھے جو تم پڑھتے ہو روزانہ. قصیدہ لے کے آنکھوں پہ ملا, اسے سنا. اللہ نے وہ آنکھیں ٹھیک. اب یہ قصیدہ مشہور ہونے لگا, مصر کی گلیوں میں مشہور ہو گیا, لوگ اب پڑھتے ہیں. اور کتنا مشہور ہوا کہ 90 شروحات اس کی لکھی گئی ہیں, 90 شرحیں لکھی گئی, 90. اور مفتی مدینہ علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح لکھی, یہ بڑی مشہور ہوئی. یہ مدینہ شریف کے مفتی تھے. خرپوت جو ہے نا یہ ترکی میں میرا خیال ہے کوئی علاقہ تھا, لیکن اب اس کا نام چینج ہو گیا. اور اس کے تراجم ہوئے, اردو میں ترجمہ ہوا, فارسی میں ترجمہ ہوا, پنجابی میں ترجمہ ہوا, ترکش میں ترکی زبان میں ترجمہ ہوا, انگلش میں فیض اللہ بھائی نے انڈیا کے ہیں 1893 میں اس کا ترجمہ کیا, فرینچ زبان میں 1894 میں ترجمہ ہوا, جرمن زبان میں 1860 میں اس کا ترجمہ ہوا, سندھی میں اس کا ترجمہ ہوا. اس کے علاوہ بڑی زبانوں میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہوا. اور یہ قصیدہ بردہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. میں